हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। यशायाह नबी कितनी खूबसूरत रोजे के मुतल्लिक बात लिखते हैं, तो उन बातों पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। रोजा रखकर हम दूसरों को जाहिर करते हैं। रोजे का मकसद क्या है? आइए हम कलाम मुकद्दस से देखेंगे। यशायाह की किताब उसका 58वां बाब है और उसकी 4 आयत है। देख, तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करें और शरारत के मुक्के मारें। बस आप इस तरह का रोजा ना रखें। तुम्हारी आवाज आल में बाला पर जाए जब तक खुदावंद की हजूर रोजा रखकर नहीं आ रहे। रोजा रख लिया और झगड़ा रगड़ा किया और शरारत के मुक्के, झूठ, गाली, बुरे काम, बुरी इरादे रोजा रख के सोच लिए तो उसका रोजा नहीं, बल्कि वो अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, जब रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि मैं खुदा के साथ बात करूं, आलमी बाला पर आपकी आवाज पहुंचे। आलमी बाला पे खुदा का तख्त, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा की हशमत, खुदा की बुजुर्गी, खुदा वहां पे अपनी तख्त नशीन है और अपने लोगों को बरकत देने वाला मौजूद है। आपकी आवाज रोजा के दौरान खुदा यही चाहता है, रोजा रख के मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ कलाम करो, मेरे साथ हम कलाम हो जाओ। तो जब तक हमने रोजा रख लिया, दूसरों को बुता दिया, तो रोजे का फायदा नहीं। क्यों अपनी जान को दुख देते हो? क्यों अपने नफ्सों को दुख देते हो? क्यों अपने हाथों को मुरझाए हुए लमका लिए हैं और सर को ढीला छोड़ दिया ताकि मैं रोजादार हूं? वो रोजा आपका कबूल नहीं। रोजा रखें। रोजा रोज का है और गरीबों को खाना खिला दें। लोग रोजा रख के दस्तरखान को बिछा लेते हैं और ढेर खानों का लगाते हैं और टूट के पड़ते हैं ताकि मैं इसे क्या करूं, सारा ही निकल जाऊं। वो रोजा नहीं। रोजा रख के गरीबों की हेल्प करना, अपने लोगों के साथ जो खुदा के लोग हैं, जो करीब देखते हो, जो खुदा की गुर्बत में देखते हो, जो खुदा के साथ वफादार देखते हो, उनके साथ हेल्प करो, उनको खाना खिलाओ, उनके साथ
محبت کرو، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور جب روزہ رکھیں تو آپ کی آواز عالمی بالا تک نہیں پہنچ سکی تو آپ کا روزہ نہیں۔ میرے عزیزو، جب روزہ رکھیں تو اپنے خدا سے باتیں کریں، اپنی خدا سے ملاقات کریں، اپنی خدا سے جدا نہ ہو۔ متی کی انجیل اس کا 9 باب میں 15 آیت میں لکھے، جب دولہا آپ کے ساتھ ہے تو برات جو ہے وہ ماتم کر سکتی ہے نہیں، مگر وہ دن آئیں گے دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گی۔ ایک دن آئے گا، اب آ چکا ہے، آئے گا نہیں، آ چکا ہے، دولہا ان سے جدا ہے، کیونکہ وہ شراب میں ہیں، نشے میں ہیں، لعنت میں ہیں، برے کاموں میں ہیں، بری صحبت میں ہیں، زناکاری میں ہیں، حرام کاری میں ہیں، ان کا دولہا ان سے جدا ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، دولہا آنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ 2026 میرے اور آپ کے لیے برکت کا سال ہے، نجات کا سال ہے، زندگی بحال کا سال ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ فقی فریسی روزہ جو نہیں رکھتا تھا اس پہ حکم جاری کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جادوگروں کے پاس، ٹونے والوں کے پاس، بت پرستوں کے پاس جاتے تھے، اور زناکاری، حرام کاری، دعوت پرستی ان کی زندگی سے جدا نہیں تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کو خدا کی تابع کریں، روزہ رکھ کے رگڑا جھگڑا نہیں کرنا اور شرارت کے مکے نہیں مارنے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ظلم کی زنجیروں کو توڑنا، مسکینوں کو اور جو گرفتار ہیں ان کو رہائی دینا، ان کو آزاد کرنا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں، جب ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے، ان کو رہا نہیں کر سکتے، جب ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر روزہ نہیں بلکہ ہم نے شرارت کے مکے مارنے کے لیے وہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولیں، خدا کے ساتھ باتیں کریں، توبہ کریں، اور سب سے پہلے توبہ کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں کہ پانی کی ڈبکی لگا لی، بے شمار لوگ ہیں انہوں نے پانی کی ڈبکی لگائی ہے، وہی سموکنگ، وہی گناہ، وہی برائی، وہی برے کام، وہی برے منصوبے، وہی چغلیاں، وہی برے منصوبے ان کی زندگی سے جدا نہیں ہوئے۔ میرے عزیزو، ان کے لیے پطرس کے خط میں پولس رسول 3 باب میں 22 آیت میں لکھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سورنی کی مانند سورنی دل سے نکلتی ہے اور نہائے کے پھر گند کے اندر چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک گورے نے سور کا بچہ بڑی پیار کے ساتھ اپنے گھر میں پالا ہوا تھا،
اور اسے ہر روز شیمپو کے ساتھ نہلاتا تھا، اس کی بڑی خدمت توجہ کرتا تھا، اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، سور کے ساتھ. لیکن دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، اور سور کا بچہ پاس ہی بیٹھا ہوا. تو سور کے بچے نے کیا کیا؟ جلدی سے اٹھ کر سامنے نالی تھی، نالی کے اندر جا کر بیٹھ گیا، لیٹنے لگا. وہ دونوں میاں بیوی پریشان ہوئے کہ ہم نے تو ابھی ان کو نہلایا ہے، ہم اسے شیمپو کے ساتھ نہلاتے ہیں، کیا سور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کا زبان پہ نام لیا جاتا ہے، زیادہ نہیں تو 7 دن کے لیے زبان ناپاک رہتی ہے. میرے عزیزو، اس کی مانند جو بپتسمہ لے کر گناہ میں لوٹ جاتا ہے، بدی میں لوٹ جاتا ہے، بدکاری میں لوٹ جاتا ہے، بری باتوں میں لوٹ جاتا ہے، نشے حد میں لوٹ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس سورنی کی مانند ہے. میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں. جب توبہ کریں تو پھر روح القدس کی آرزو کریں. آسامید اور روح القدس کی طرف توجہ کریں. جب خدا کے کلام کو آپ قبول کرو گے تو خدا آپ کو ضرور روح القدس دے گا. روح القدس جس کے پاس ہوگی وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا. مت سوچیں کہ ہم سبھی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. مت سوچیں کہ ہم سبھی خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. میرے عزیزو، ایسے انبیاء، ایسے نبی بھی آئے، ایسے رسول آئے، ایسے خدا نے انبیاء کو بھیجا جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکے. ان نے اپنی گھر کی طرف نہیں دیکھا، ان نے اپنی جان کی طرف، اپنی بدن کی طرف، اپنی روح کی طرف دیکھا تاکہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچا لیں. مبارک وہ شخص ہے ایک روح کو جیتنے والا، وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہوگا. جو بری باتوں پر کنٹرول نہیں کرتے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسے خادم بھی ہیں جیسے نشہباز ہیں، دغاباز ہیں، اور برے منصوبے ان کی زندگی کے اندر ہیں. ان سے بچو، ان سے غور کرو، ان پر توجہ کرو، تاکہ وہ صرف پیٹ کے پجاری ہیں. وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ پیٹ کے لیے ہیں، وہ خدا کی خدمت کے لیے نہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی خدمت کریں تاکہ خدا کو جان لیں، اپنی زندگی کے اندر پہچان لیں، آج اس کے ساتھ وفادیت کر لیں. روزہ رکھیں گے تو توبہ کو اس کی پہچان ہوگی. روزہ رکھ کے دعا میں ٹھہریں گے تو توبہ کو پہچان ہوگی. میرے عزیزو، آج ہمیں روزے کی ضرورت ہے، آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. آئیں توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں اور زندگی پائیں.
ہمیشہ کی زندگی آسمان کی بادشاہی کے اندر ہے۔ جو آج روح القدس کو دعوت دیتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جائے گا۔ وہاں پہ سونے کی سڑکیں، وہاں پہ دودھ کی نہریں، وہاں پہ ان کو آہو نالا نہیں ملے گا، وہاں پہ ان کو دکھ نہیں ملے گا، وہاں پہ ان کی زندگی ہمیشہ کی زندگی آرام کی ہوگی۔ آج ہمیں اس زندگی کو پانے کی ضرورت ہے۔ توبہ کریں، ایمان لائیں۔ میرے عزیزو، آج کتنی تاریخ ہو چکی ہے، لوگوں نے اخبار ڈالی تھی کہ 25 تاریخ والے دن بڑا زلزلہ، بڑا طوفان، بڑا کچھ ہوگا، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جھوٹی افواہیں سنو گے، جھوٹی افواہیں سنو گے، اور کلام مقدس پورا ہو رہا ہے۔ آمین۔ جب کلام کی بات پر توجہ کریں گے تو کلام خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ کلام مقدس پر یقین لانا، کیونکہ وہ خدا کے پاک منہ کی باتیں ہیں۔ خدا کی کلام پر عمل کرنا، تاکہ خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ خدا کا دہنا ہاتھ لکھ رہا تھا۔ خدا کی کلام کی بات خدا کی مرضی ہے، لیکن خدا کی مرضی کو کبھی جدا نہ کرنا۔ آج خدا پر ایمان لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، روزہ رکھنا، اور روزہ کے اندر آواز بلند کرنا اور گلے کو پھاڑنا، چرلانا، ورلاپ کرنا، اور خدا کے ساتھ اکٹھا ہونا، ٹچ ہونا، ملاقات کرنی ہے۔ تو جب خدا کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے تو تمہارا روزہ بے فائدہ ہے۔ روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیتے ہو، اپنے بدن کو دکھ دیتے ہو، اپنے منہ کو گملا لیتے ہو، اپنے چہرے کو مرجھا لیتے ہو، تاکہ روزہ دار جانے اے میرے عزیزو، یہ روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں جھک جائیں، دعا میں ٹھہر جائیں، خدا کی کلام کو پکڑ لیں، اس کو پڑھ لیجئے، تاکہ وہ میری اور آپ کی زندگی کا وسیلہ نجات کا بنے گا۔ توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں، اور روزہ رکھیں، خدا کے ساتھ باتیں کریں، خداوند کے پاک کلام پڑھے، اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، روزہ دار لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی گھرانہ کے لیے، اپنی عزیز و قارب کے لیے دعا مانگیں۔ لیکن یرمیہ نبی کو خدا نے ڈانٹ دیا کہ گناہ گاروں کے لیے دعا نہ کرنا، میرے حضور نہ آنا، اور ان کے لیے مت بولنا، نشے بازوں کے لیے، دغا بازوں کے لیے میرے پاس نہیں آنا۔ آج پھر خدا کے کلام کی طرف لوٹتے ہیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز لارڈ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے حضور آ کر منت کرتا ہوں، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، اپنی جلال کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر رکھا ہے، تو نے مجھے اس زمین پر اپنی جلال کے لیے،
اپنی قدرت کے لیے بھیجا تاکہ جا میری عبادت کرنا، بندے کو بنایا بندگی کے لیے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن بندہ گندگی کی طرف نکل چکا ہے۔ اے خداوند تو ان لوگوں کو پیار کرتا ہے جو تجھ سے ڈرتے، کامتے، تھار تھراتے تیرے فاٹکوں کے سامنے رہتے ہیں۔ خداوند تو ان کی آواز کو سنتا ہے جو چرلاتے ہیں، جو ورلاپ کرتے ہیں، جو خداوند آہو نالا تیرے حضور آ کر کرتے ہیں، لیکن خداوند جو گناہگار آ کر کرتے ہیں، خداوند تیری کلام فرماتا ہے کہ میں ان کا آہو نالا نہیں سنوں گا، میں ان کی آواز نہیں سنوں گا، میں ان کے لیے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اے خداوند آج میری دعا کا جواب دینا، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے، داؤد کی دعا کا جواب دے سکتا ہے، اور مجھے بھی تو جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، تاکہ پاک خداوند داؤد تیری طرف لوٹ آیا تھا۔ میں تیری طرف آتا ہوں تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے، تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے میرے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس نے آ کر اپنی زندگی دی، اپنی زندگی پر، اپنی جان پر، اپنی بدن پر دکھ اٹھائے، کوڑے کھائے اور منہ پر تھکوایا، تماچے مارے گئے، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یس تو نے میرے لیے وہ لعنتی موت کو لیا جو خدا باپ، خدا بیٹے ظلم کی موت تھی، وہ میری موت تھی، وہ لعنتی موت کا میں مجرم تھا، لیکن تو نے مجھے آسمان سے نکال کر رہائی، نجات بخشی، نجات دینے کے لیے تیرا بیٹا اس زمین پر آیا، میرا زندہ طبیب اعظم یسوع ناصری، جس نے آ کر مجھے رہائی دی، جس نے آ کر مجھے گناہ سے نجات دی۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیری حضور جھک کر منت کرتا ہوں، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے محبت کی ہے تیرے کلام کے مطابق۔ باپ میں اپنے بچوں کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں، ان کی زندگی کے اندر جیسا بھی کوئی بھی گناہ ہے وہ پاک خداوند جدا کر ان کو رہائی، نجات بخش، تاکہ تو ہی نجات کا منبع ہے، تو ہی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اپنی جلال کے لیے بیدار کر بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خداوند تو ان کے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور سکولوں کے اندر خداوند تو ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو برکت دینا، عقل دانائی دینا، ان کی رہنمائی کے لیے اپنی پاک روح کو بیچنا، تاکہ خداوند پاک خدا تیرے عظیم نام کو جلال دیں، وہ روحانی جسمانی برکت کو رسیو کریں۔ خدا باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جو مری کے اندر خداوند 3 دن کا پروگرام ہے، خداوند میں اس سارے پروگرام کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں یسوع ناصری۔ تو اس مذہبہ کو تیار کرنا، ان خادموں کو آگ کی شعلے بنانا، اور انتظامیہ کو خداوند تو اپنے فرشتوں کی مانند استعمال کرنا، تاکہ کوئی شیطان کی چلاکی، کوئی ابلیس کا منصوبہ قائم نہ ہو، بلکہ مری پوری کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو۔ یسوع ناصری میں ان خادموں کو
تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں. جہاں جو خداوند وہاں پہ اسٹیج پہ آنے والے ہیں، جو اسٹیج پہ تیرے کلام کو بیان کرنے والے ہیں، مری کے اندر تیرا کلام ظاہر ہو، تیری قدرت ظاہر ہو. اور جس ہوٹل کو خداوند جس جگہ کو مقرر کر دیا اس جگہ پہ تیرا کنٹرول ہو. ہاللیلویا. یسوع ناصری میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اپنی پاک روح کو بھیج ان خادموں کے ساتھ رہنا جو انتظامیہ میں ہیں، جو بیٹیاں بیٹے انتظامیہ میں ہیں ان کے ساتھ رہنا. باپ آسمانی جو بیٹیاں بیٹے وہاں پہ جانے والے ہیں ان کی چوگیرت اپنے فرشتوں کی باڑ کو رکھنا تاکہ کوئی ابلیس کا منصوبہ قائم نہ ہو بلکہ یسوع تیرا نام جلال پائے. باپ آسمانی جو یہاں پہ ہمارا چرچ کے اندر پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے کھانا مہیا کرنا، خادموں کو استعمال کرنا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا اور کلام کے وسیلہ بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کرنا. تیرے نام کو سارا جلال ملے. اے خداوند تو زندہ خدا ہے، تو مجھے پیار کرتا ہے، میرے گھرانہ کو پیار کرتا ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی اولاد پر نظر کرتا ہوں، اور تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں ان خادموں کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیویوں کو اس جگہ پہ ہلاک کر دوں گا. ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اے خداوند تو اپنے خادموں پر ترس کرتا ہے، تو اپنے خادموں کو آگ کی شعلے بناتا ہے اور ان کی اولاد پر نظر کرتا ہے، اور خداوند ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. لوط نبی کے زمانے کے اندر لوط کی بیٹیوں کو، لوط کی بیوی کو جلتی ہوئی آگ سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا. اور لوط کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی، میرا ماں باپ، بہن بھائی یہاں پہ ہیں، وہ سب آگ کے اندر مر جائیں گے، اور ان کا جی نہیں چاہتا تھا. فرشتے نے بازو سے پکڑا اور حدود سے باہر کھڑا کر دیا اور کہا پیچھے نہیں دیکھنا. اور اس نے پیچھے دیکھا، وہاں پہ نمک کا زیتون بن گئی. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ملک کے ساتھ موجود رہتا ہے، اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. بڑی برکت دے. سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے. آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانے ٹھہرے. اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میری کالونی کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میری قوم کے تمام پاسبانوں کے ساتھ رہنا. آگ کی شعلے بنا کر استعمال کرنا. تمام چرچ پر، تمام پنڈال پر تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری پاک فرشتوں کی باڑ چاہتا ہوں. خادموں کو آگ کی شعلے بنا کر استعمال کرنا. اے خداوند سارا جلال، ساری عزت تیرے عظیم نام کو دے سکیں. تیری آمد کے لیے جو عید القیامت آنے والی ہے اس کے لیے ہم منتظر ہیں، تاکہ تیری آمد کو دیکھ کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو جلال دیں، تیری حمد و ثنا کریں. تاکہ تنی موت اور قبر پر فتح پائی اور موت کو کہا
اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے؟ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ ان بیماروں کو میں تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، تو نے شفا دیتا ہے، شفا کا چشمہ تو ہی ہے، تیرے مار کھانے سے ہماری شفا ہے، اور جتنے تو نے کوڑے کھائے اتنی بیماریوں کو تو نے ڈانٹ دیا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنی پاکل کو بھیجے، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، یسوع ناصری کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا۔ باپ میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے تاکہ وہ تیرے نام کو جلا دے۔ راج کیسر کے ساتھ ہو، ان کی والد کے ساتھ ہو، ان کی والد کی ساری بیماری گندی تاثیر بابا بھی یسوع جو چکما دینے والے گندے تاثیریں ہیں آتے ہیں، اور خداوند تیرے نام کی وسیلہ وہ جائیں اور تیری بیٹی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے اور سارا جلال تجھے ملے، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ باپ آسمانی میں تیرے بندہ سیموئل کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں، اس کی بیوی جو بیماری کی حالت میں ہے، جیسی بھی بیماری ہے، یسوع تیرے نام کے وسیلہ وہ بیماری جائے، تیری بیٹی شفا پائے اور سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہو۔ اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا پاک کی محبت، پاک روح کی رفاقت، افضلیت تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔